بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس ویڈیو کا موضوع ہے ایک موچی کا قصہ۔ ایک برگد کے گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک موچی اپنا کام کیا کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا، پھر اسے جا کر کہیں اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ موچی بہت غریب تھا اور دل کا بہت زیادہ امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ٹکڑا لے کر وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیا کرتا۔ چڑیا اس کے پاس آ کر چو چو کرتے ہوئے روٹی کے وہ ٹکڑے کھاتی اور پھر اڑ جاتی۔ کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھلا کر تھوڑی دیر کے لیے برگد کے نیچے آرام کیا کرتا تھا اور نماز پڑھ کر پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک مسافر موچی کے پاس اپنا قیمتی جوتا مرمت کروانے آیا۔ وہ دیکھنے میں کوئی نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور سر پر سفید ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح بھی تھا۔ اسی وقت موچی کھانا کھا کر ٹکڑے چڑیوں کو ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ روکھی سوکھی روٹی میں بھی موچی نے ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچایا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ مسافر نے اس سے کہا کہ او میاں، تم سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، آخر بات کیا ہے؟ موچی نے کہا، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت عطا کی ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، کام کر سکتا ہوں اور صبر کی دولت میرے پاس ہے ہی، پھر میں اللہ کے شکر کیوں نہ ادا کروں؟ یہ چڑیا میری پڑوسی ہے، جو میں کھاتا ہوں تو اس پہ ان کا بھی حق ہے۔ میں پڑوسی کا حق کا ایک نوالا سے ادا کرتا ہوں، اس سے میرا کچھ نہیں بگڑا، اس سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس کی چو چو سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی کچھ چند آیات پڑھی۔ موچی نے وہ تمام آیات ادب سے سنی اور کہا، ان آیات کا مطلب مجھے بھی سمجھا دیجیے۔ تو مسافر نے کہا، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، بادشاہی کے مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے یاد کروا دیں، میں زبانی پڑھا کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کروائی اور سلام کر کے چلا گیا۔ اس سے آج بہت خوشی تھی، اس نے آج بہت اچھا سودا کیا تھا۔ اس کا جب بھی وقت ملتا رہتا، یہ آیت اسے اتنی پیاری لگتی تھی کہ وہ ننھی منی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا۔ چڑیا جب بھی چو چو کرتی وہ کہتا، واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی آیت یاد ہو گئی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور کافی دن کوئی بھی جوتے مرمت کروانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن کا وہ آٹا لے کر آ گیا۔ کچھ دن کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آیا تھا، آٹا بھی ختم ہو چکا تھا۔ چڑیا بھی روٹی کا انتظار کرتے ہوئے چلی گئی۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اسے بھوک لگ رہی تھی، ساتھ میں اسے اپنے بیوی اور بچوں کی بھی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا، گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے پیٹ ہی سو گئے۔ اس عالم میں 2 دن اور گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، سب بھوک سے نہال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس سے بیچ کر آٹا یا کھانے کی کوئی چیز لے کر آتے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، یہ معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے پیٹ میں ایک بھی دانہ نہیں گیا ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر جاؤ، وہاں آج دعوت ہے، باہر کھانا پک رہی ہے، تم پڑوسی سے تھوڑا کھانا یا پیسے مانگ کر لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے، بے حد مغرور ہے،
میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالات مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں، پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنی پڑوسی کے پاس گیا اور اس سے سلام کیا، ساتھ ہی میں کہا کہ 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسہ ہی ادھار دیتے۔ میرے پاس جیسے ہی پیسے کا انتظام ہوگا میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالات مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر چل کر دیکھ لیں، اگر آج بھی ان کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چالاک ہے، گھر کے باہر کھانا پکی ہوئی دیکھی تو سوچا کیوں نہ مانگ کر کھانا لا کر مزے سے کھاؤں۔ ارے بدبخت، محنت کر پیسے کمانا بڑا مشکل کام ہے، میں نے بھی بہت محنت کی ہے تب کہیں جا کر یہ گھر بنا ہے، تم جیسے مفت خوری پر پیسہ کیوں ضائع کروں؟ ابے جا بھاگ جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا، ارے ذرا اس کمینے موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر تو نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آ گیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر دیا کرو۔ 2-3 نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکے کھا کر نیچے گر پڑا، نیچے پڑے پتھر سے پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس حال میں گھر جانے کی ہمت ہی نہیں اس کا۔ ادھر بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو پیشانی صاف کی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھے، اور پھر دعا میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا، یا اللہ، بادشاہی کے مالک تو ہی ہے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بے تحاشا روتا جا رہا تھا اور یہ آیت پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے اور اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور کہا، میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں، آتے ہی مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا اور اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی نے اس سے کھانا خریدا اور گھر لے گیا، سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ موچی کچھ عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت گھر بنوایا اور وہی آیت جو وہ ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دیا۔ اس کے یہاں کئی نوکر کام کیا کرتے تھے۔ باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکتا تھا۔ کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اسے عزت سے بیٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ برگد کے درختوں پر جو چڑیا رہتی تھی وہ انہیں بھی بھولا نہیں تھا، وہ اب بھی ہر روز انہیں ڈھیر سارا کھانا ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی کہ تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لے آیا اور اس سے کپڑے لا کر دیے اور باورچی خانے میں لے جا کر اسے گرم گرم کھانا لا کر دیتا ہے۔ اس آدمی کی حالات دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضور، آپ کے دروازے پر جو آیت لکھی ہے ان کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا ہے۔
अभी जो फकीर आया है, चंद साल पहले वो बड़ा अमीर आदमी हुआ करता था। उसका बड़ा मकान था, उसके पास बहुत सी दौलत थी, मगर ये शख्स हर किसी को हकीर जानकर उससे जलील किया करता था। किसी को सदका खैरात तक नहीं देता था। और आज अल्लाह ताला ने इसे खुद ही फकीर बनाकर यहाँ भेजा है। मैं उसके घर में मुलाजिम था। मेरा बच्चा बीमार पड़ा था। मैंने उससे कुछ रुपया मांगे, पर उसने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मेरा बच्चा इलाज ना होने की वजह से मर गया और आज इस बुरे हाल में देखकर मुझे रोना आ गया। वाकई अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इज्जत और जिल्लत उसी के हाथ में है। मोची दूसरे कमरे में गया तो उसने देखा कि उसका वही मगरूर पड़ोसी बैठा है जिसने उससे धक्का देकर बाहर निकाला था। मोची ने उससे सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम किया करता था। एक बार एक मुसीबत की वजह से मैं आपके दर पर जाने के लिए मजबूर हो गया था और आपने मुझे धक्का देकर वहाँ से निकाल दिया था। मेरी पेशानी पर उसी दिन लगने वाली चोट का निशान अब तक मौजूद है। पड़ोसी ने मोची को पहचान लिया और रोते रोते कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी है। मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, बीवी मर गई और बच्चे आवारा हो गए हैं। मैं खुद बीमार हो गया हूँ, घर भी बिक गया है। अपना सर छुपाने का जगह नहीं है और ना ही कोई आसरा। सच कहते हैं कि जो भी दौलत पर गुरूर करता है उसका अंजाम बुरा होता है। वाकई अल्लाह ताला जिससे चाहे इज्जत देता है और जिससे चाहे जिल्लत देता है। उसी के हाथ में भलाई है और वही हर चीज पर कादिर है। मोची ने कहा, हाँ, हर चीज अल्लाह ताला के इख्तियार में है और अल्लाह की जात के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, पैसा क्या है, आने जानी चीज है, इस पर गुरूर करना अच्छी बात नहीं। खैर, अब तुम्हें बहुत सजा मिल चुकी है। सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा करो। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है, वो जरूर तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, उससे तिजारत करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।